قرآن مقدس کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس آیت کریمہ کو دیکھیے، یہ 15واں پارہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ ساتوں آسمان، وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور ساتوں زمین اور جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے، جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی جو زبان سے نکلتی ہے، پاکی کے کلمات ہیں یا پاکی کے انداز ہیں، لا تفقہون تسبیحہم، ان کے تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز، آسمان کی ہر ایک چیز، ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تسبیحات کا کوئی علم نہیں ہے۔ کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مستغرق ہے۔ آپ جانور دیکھ رہے ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہے۔ ان چیزوں کی تسبیحات کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اب آگے ذرا چلیے، میں جس چیز کو آپ لوگوں کے درمیان بتانے کے لیے آج آیا ہوں وہ ذرا سنیے آپ۔ اس آیت سے ہمیں اتنا معلوم ہوا کہ ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے ساتوں آسمان ہو یا ساتوں زمین ہو، یا ساتوں آسمان کے اندر جو ہو یا ساتوں زمین کے اندر جو ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کو آپ دیکھیے تو زمین کے نچلے حصے سے، جس کو کہتے ہیں تحت الثری، تحت الثری سے لے کر کے آسمانوں سے اوپر آپ دیکھ لیجئے عرش تک، ان سب کے بیچ میں، ان دونوں کے بیچ میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے تو ہر ایک چیز آپ کو چار حالتوں میں نظر آئے گی، چار حالتوں میں نظر آئے گی۔ ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے کلمات کیا ہیں، ان کے انداز کیا ہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ تسبیحات میں یہ لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر ایک چیز کو تو وہ چار کنڈیشنز ہیں، چار کنڈیشنز ہیں۔ یا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل کھڑی ہوئی ہیں، جامد ہیں، اسٹیشنری ہیں، وہ اپنی جگہ پر، یوں کہیے کہ وہ قیام کی حالت میں ہے۔ مثال کے طور پر درخت کو لے لیجئے، درخت قیام کی حالت میں، پیڑ قیام کی حالت میں۔ اسی طرح سے آپ پہاڑ کو لے لیجئے تو پہاڑ گویا کہ قیام کی حالت میں۔ آپ دیواروں کو لے لیجئے تو دیوار قیام کی حالت میں۔ آپ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ اپنے سامنے نظر آئے آپ کے سامنے، وہ سب کے سب جو اسٹیشنری ہیں، جو بالکل اپنی ایک حالت میں اسٹیٹ کھڑی ہے جو چیز، وہ گویا کہ قیام کی حالت میں ہے۔ قیام کی حالت میں ہے، مان لیجئے درخت ہے، بالکل کھڑا ہے، سیدھا کھڑا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ درخت، یہ پیڑ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ قیام کی حالت، پہلی صورت۔ دوسری، دنیا کی تمام چیزوں کو یا آسمانوں کے ہر ایک چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو دوسرے نمبر پر آپ کو کچھ چیزیں جھکی ہوئی نظر آئیں، یوں کہیے کہ رکوع کی حالت میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کو لے لیجئے، درندوں کو لے لیجئے، گھوڑا، گائے، بلی، کبوتر ہے، بھینس ہے، یہ جو چیزیں ہیں گویا کہ یہ چیزیں یہ رکوع کی حالت میں ہیں، یہ سب بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر کا جو جانور ہے، مان لیجیے آپ کے گھر میں آپ نے بکری پالا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح میں ہے، لیکن ان کی تسبیح کے کلمات ہمیں معلوم نہیں، ان کا انداز ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جھکی ہوئی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے۔ بکریاں آپ کے گھر میں رکوع کی حالت میں، تو قیام کی صورت میں نے آپ کو سمجھا دیا، پہاڑ پودے وغیرہ قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں، جھکی ہوئی حالت میں ہے۔ کون کون ہے؟ آپ کے گھر کے جو جانور ہیں وہ ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہے، اور گھوڑا ہے، شیر ہے، یہ سب رکوع کی حالت میں۔ یہ تو کنفرم ہے کہ ہر ایک تسبیح میں ہے، لیکن تسبیح معلوم نہیں، لیکن کم سے کم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جھکی ہوئی حالت میں ہے، تو گویا کہ رکوع کی حالت میں۔
تیسرے نمبر پر آپ دھیان دیجئے گا تو کچھ چیزیں آپ کو تحت الثری سے لے کر کے زمین کے نچلے حصے سے لے کر کے عرش تک کچھ چیزیں آپ کو قوت کی حالت میں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے جیسے مینڈک، مینڈک قوت کی حالت میں نظر آئی۔ اب چوتھی چیز لے لیجئے، چوتھا نمبر لے لیجئے آپ، تو چوتھے نمبر میں کچھ چیزیں آپ کو سجدے کی حالت میں نظر آئیں۔ مثال کے طور پر آپ سانپ لے لیجئے تو وہ بالکل سجدے کی حالت میں نظر آتا ہے۔ آپ بچھو کو لے لیجئے، بچھو سجدے کی حالت میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ کے بل چلنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب آپ کو محسوس ہوگا کہ سجدے کی حالت میں، یعنی ان کی جو شیپ ہے وہ سجدے کی شیپ ہے۔ یہ چار کنڈیشنز ہو گئے۔ اب دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان چاروں کنڈیشن میں سے کسی نہ کسی ایک میں فٹ ہو جائے، یعنی چار سے باہر نہیں ہو سکتی، یا تو قیام کی حالت میں ہوگی، یا رکوع کی حالت میں ہوگی، یا قعود کی حالت میں ہوگی، یا سجدے کی حالت میں ہوگی۔ اب دنیا کی ایک ایک چیز کو آپ اپنے طور پر نکالیے، دیکھیے اور اس کو فٹ کیجیے۔ اب جو سمجھانے کا مطلب ہے، مقصد ہے میرا، اب وہ ادھر آئیے آپ۔ یہ چیزیں ہو گئی کائنات کی جو چار کنڈیشنز میں ہیں۔ اب آپ ادھر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو یعنی انسانوں کو ہم نے مکرم بنایا، ہم نے تکریم عطا کی۔ اب کیسی تکریم عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب جب انسان کو بنایا تو ظاہر سی بات ہے سب سے بہتر بنایا تو ان کی عبادت بھی بہتر ہونی چاہیے، ان کی تسبیح بھی بہتر ہونی چاہیے، ان کے کنڈیشنز بھی بہتر ہونی چاہیے۔ تو اب بہتر کیسے اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اب ذرا دیکھیے، انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز عطا کی۔ اب نماز کے بڑے اجزاء کو آپ دیکھ لیجئے، نماز کے بڑے اجزاء چار ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، قعود ہے، سجود ہے۔ یہ چار حالتیں نماز کی بڑی حالتیں ہیں، نماز کے بڑے اجزاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات، پوری تخلیق، تمام کے تمام وہ خدائے وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیحات کا علم نہیں ہے، لیکن ان کی حالت پتہ ہے۔ اب ان کی حالت چار ہی بنتی ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے بہتر بنایا ہے، تو پھر بہتر عبادت بھی عطا کیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ نماز عطا فرمایا، اور نماز میں یہ چاروں حالتیں ہیں۔ اب یہاں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، انسانوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ چار کنڈیشنز ہیں مخلوقات کی، کریشنز کی چار کنڈیشنز ہیں، ان چاروں کو آپ دیکھیے الگ الگ کنڈیشنز ہیں، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اس کنڈیشن کو جمع کر دیا، ایک جگہ کر دیا، اور اسی کو نماز کہتے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا جس کو نماز کہتے ہیں، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں قعود بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے۔ یہ چاروں کنڈیشنز مخلوقات کی الگ الگ ہے، اور سب اپنے اپنے طور پر خدا کی تسبیح میں مستغرق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق جب فرمائی تو ان چاروں کنڈیشنز کو جمع فرما دیا، اور ایسی عبادت عطا فرمائی ہے جس عبادت میں یہ چاروں آ جاتی ہے، گویا کہ مخلوقات سے بہتر ہے، اور عبادت بھی جو عطا فرمایا وہ بھی مخلوقات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے گواہی دینا، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا۔ پانچویں چیز ہے حج کرنا۔ اب یہ 5 چیزوں میں دیکھیے، کلمہ جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ آدمی پڑھے گا، مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اگر اس کا اسلام اگر ختم ہوگا تب جا کے وہ کلمہ پڑھے گا، لیکن جب کلمہ پڑھا تو اسلام میں داخل ہو گیا، تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہو گیا۔ اس کے بعد نماز کی باری آتی ہے، نماز کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ، اگر آپ مالدار ہیں، یہ جو تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، یہ بھی ختم۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے روزہ، اگر آپ مسافر ہیں تو روزہ نہیں ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ نہیں، وہ بھی ختم۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان میں سے صرف ایک رہ جاتی ہے، وہ نماز، جو ہر حالت میں آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر حال میں نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ مخلوقات ہر حال میں خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جتنی ہے سب ہر حال میں خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت میں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو اہم عبادت عطا فرمائی ہے وہ نماز عطا فرمائی ہے، جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیے۔ یعنی یہاں تک بھی اسلام نے آسان کیا ہے، لیکن ایسی کوئی حالت نہیں ہے جس میں اسلام نے یہ کہا ہو کہ اس حال میں نماز معاف ہے، نہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح میں ہے۔ جب تمام کو جمع کیا تو نماز بن گئی، جب ہر ایک اللہ کی تسبیح میں آپ کو نماز دیا ہے تو پھر کس حال میں آپ سے معاف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کریں۔ آپ نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے میں نے آپ کے درمیان بیان کیا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سننے والے دیکھنے والے لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔